مسلم بن عقیل واحد کربلا کی ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنا پورا کنبہ حسین پہ لٹا دیا. امام حسین نے سب کچھ لٹایا، لیکن اس کے باوجود حسین کی ایک بیٹی زندہ تھی، صغرا. لیکن مسلم ابن عقیل کا پورا کنبہ، پورا گھر اجڑ گیا، پورا گھر حسین ابن علی پہ قربان کر دیا. بلکہ میں یہ کہوں عقیل کی نسل حسین پہ قربان ہوئی. جناب عقیل کا مرتبہ ہے، یہ بنو امیہ کا پروپوگنڈا تھا. بعض اوقات شیعہ بھی یہ کہنے لگتے تھے کہ جناب حضرت عقیل تو نمیدونم شام چلے گئے تھے اور فلاں سے مل گئے تھے. خدا را ایسے پروپوگنڈوں کا شکار نہ بنے. عقیل کا مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کی نظر میں. امیر المؤمنین رسول گرامی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا انی احب عقیلا بحبین، میں عقیل سے دو وجہوں سے محبت کرتا ہوں. ایک خود عقیل کی وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور ایک اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ ابو طالب عقیل سے بڑا پیار کرتے تھے. اور پھر حضرت نے فرمایا یا علی ان له ولدا سيقتل في محبة ولدك الحسين. ہے علی، ان قریب عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو آپ کے بیٹے حسین کی محبت میں کربلا میں قتل کر دیا جائے گا. بس اسی لمحے کی کڑی تھی جب امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بلایا. مسلم، مسلسل کوفے سے خط و خطوط آ رہے ہیں، میری نظر میں تم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں ہے. کوفے کے نام خط لکھا اور خط کے جملے دیکھے. میں بس اتنا بتاؤں گا، ان جملوں کے ذریعے جو معرفت مسلم ابن عقیل کی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جملے نہیں ہوں گے جو ایک امام وقت مسلم ابن عقیل کے بارے میں فرما رہا ہے. انی باعث الیکم اخی اخی اخی، اے کوفے والو، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. بعض روایتوں میں لفظ معتمدی، اپنے بھروسے کو بھیج رہا ہوں. ثقتی، اپنے یقین کو بھیج رہا ہوں. ایک ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جس پر ہم اہل بیت اطہار یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. میں نے کل بیان کیا کس طرح جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیا گیا اور کس طرح جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. روایتوں کے جملے، جناب مسلم ابن عقیل خود شجاع و بہادر تھے. اگر دھوکے کا سہارا نہ لیتے تو کسی میں مجال نہ تھی جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرتا. تم اہل دھوکہ ہو. لیکن مسلم ابن عقیل جب ہانی ابن عروہ کے گھر میں پہنچے، دعوت پہ پہنچے، ہانی ابن عروہ نے مسلم ابن عقیل سے فرمایا اے مسلم، ابن زیاد میری عیادت کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہی ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے، میں اشارہ کروں گا، پانی مانگوں گا. جیسے ہی میں پانی مانگوں تو تم سمجھ جانا کہ ماحول بالکل بہتر ہے اور تم نکلو، اور نکلنے کے بعد ابن زیاد کے خنجر مار دو. معاملہ ختم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر! یہ آل محمد کی فطرت، یہ آل محمد کا اخلاق. ہانی ابن عروہ نے آواز دی، پانی. 2 مرتبہ پانی مانگا. تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد گھر سے چلا گیا. کیا دیکھا؟ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں خنجر ہے، آنکھوں میں اشک ہے. ہاتھوں میں خنجر، آنکھوں میں اشک ہے. مسلم ابن عقیل، ماحول سازگار تھا.
آپ نے کیوں ابن زیاد کو نہیں مارا؟ ہم آل محمد ہیں، آل محمد کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے۔ ارے جس کا پورا کنبہ دھوکے سے مارا گیا ہو، جس کا پورا کنبہ دھوکے سے مارا گیا ہو، کس کس بلندی پہ فائز تھے اخلاق کی۔ عزادارو، جب مسلم ابن عقیل کو گھیرا گیا کسی میں تاب نہ تھی جو مسلم ابن عقیل کو مار سکے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں ایک گڑھا کھودا گیا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس پہ کچھ بچھا دیا گیا۔ اب یہ لشکر والے پیچھے ہٹتے گئے، مسلم لڑتے لڑتے آگے بڑھتے آئے، اچانک اس پہ پیر پڑا، مسلم ایک گڑھے میں گرے۔ اب جیسے ہی گرنا تھا، روایت کے الفاظ ہیں میں نے 2 جگہیں دیکھی جہاں کسی ایک شہید کو گھیر کے ہر وہ چیز جو ہاتھوں میں آئی ماری گئی۔ ایک کربلا میں حسین ابن علی جب گھوڑے سے گرے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں بھالا تھا، کسی کے ہاتھ میں برچھی تھی، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک لیتا تھا، حسین کے زخموں پہ مارتا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک مقام وہ ہے، دوسرا مقام جب مسلم ابن عقیل گڑھے میں گرے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں ارے کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے، ارے چھتوں کی بلندیوں سے لوگوں کے ہاتھوں میں آگ ہے، مسلم پہ آگ ماری جا رہی ہے، امانے جل رہے ہیں۔ بس عزادارو، روایت کا فقرہ ہے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا۔ دارالامارہ کی چھت پہ جانے سے پہلے مسلم ابن عقیل نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کہ یاد رکھو میں نے اس کوفے میں غریبی کے عالم میں کچھ قرض لیا ہے، یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، ارے اسے بیچ دینا، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت، میں جب آیا تھا تو اپنے ننھے 2 بچوں کے ساتھ آیا تھا، میں اپنے ننھے بچوں کے ساتھ آیا تھا، خدایا میرے بچوں کو مارنا نہیں، میرے بچوں کو حسین سے ملحق کر دینا۔ تیسری وصیت، اور مسلم نے کس دل سے کہا ہوگا، تیسری مسلم کی وصیت کہ جب میں کوفے آیا تھا، کوفے کا ماحول اچھا تھا، لوگ محبت فرما رہے تھے، میں نے اپنے آقا کو، اپنے مولا کو خط لکھ کے بلا لیا ہے، ارے کوئی اتنا کر دے میرے مولا کو خط لکھ دے، ارے مولا کوفہ میں آنا، ارے کوفے نے اس صغیر کے ساتھ غداری کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا کوفے نہ آنا۔ بس ایک جملہ سن لیجیے، آخری روایت کا فقرہ، روایت کے الفاظ ہیں مسلم جب جا رہے تھے، راوی کہتا ہے درباری دروازے پہ کھڑا ہو کے مسلم کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں خیز ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، سر سے خون ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آل محمد کا درخشاں چہرہ ہے، وہ چہرے پہ جلال ہے۔ اس تمام چیزوں کے باوجود کبھی مسلم ابن عقیل کسی کو ہاتھ مارتے ہیں، کسی کو پیر مار کے ہٹاتے ہیں، اپنے جلال سے باز نہیں آتے۔ راوی کہتا ہے ایک میں نے دربار کی یہ آمد دیکھی، دوسری آمد میں نے سجاد کی دیکھی۔ یہ جب آئے تو چہرہ درخشاں تھا، چہرہ بلند تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے، لیکن مولا سجاد جب اسی دربار میں آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، سر جھکا ہے۔ مولا سبب کیا ہے؟ ارے مسلم جب آیا تھا، ارے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن جب سجاد آیا پھوپھیوں کے سروں سے چادریں نہیں تھی، ارے بہنوں کے گالوں پہ تماچے تھے، ارے ننگے سر شام کا بازار، کوفے کا ہجوم، لوگ آوازیں دے رہے تھے